حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ العظم فرماتے ہیں، میں نے بعض مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کس طرح اور کہاں سے حاصل کروں۔ میرے اس سوال پر مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا، اگر تو رزق حلال کا طالب ہے تو ملک شام چلا جا، وہاں تجھے رزق حلال کمانے کے وسائل میسر آ جائیں گے۔ میں نے ملک شام کی طرف کوچ کیا اور اس کے ایک شہر مسیسہ میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس کے ذریعے مجھے رزق حلال حاصل ہو اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، لیکن میری صحیح طرح کوئی رہنمائی نہ کر سکا۔ بالآخر میں نے اپنا مسئلہ وہاں کے مشائخ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر تو رزق حلال کا طالب ہے تو ترسوس نامی شہر میں چلا جا، انشاءاللہ عز و جل تجھے کسب حلال کے ذریعے رزق حلال میسر آ جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر پہنچا اور وہاں اپنے مقصد کی خاطر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ ایک دن میں ساحل سمندر پر گیا تاکہ وہاں کوئی کام تلاش کروں جس کے ذریعے رزق حلال حاصل ہو سکے۔ میں ساحل سمندر پر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، مجھے اپنے انگوروں کے باغ کی دیکھ بھال کے لیے ایک باغبان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی نگہبانی کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ میں اس شخص کے ساتھ چلا گیا اور خوب محنت و لگن سے اپنا کام کرتا رہا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن باغ کا مالک اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے بلا کر کہا، ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے کافی انگور لا کر اس باغ کے مالک کے سامنے رکھ دیے۔ جب اس نے انگور کا دانہ کھایا تو وہ کھٹا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے باغبان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہا ہے اور ابھی تک تجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان نہ ہو سکی، حالانکہ تو یہاں سے انگور وغیرہ خوب کھاتا ہوگا۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ مجھے تو صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے خادم رکھا گیا تھا، لہٰذا میں دیکھ بھال تو کرتا رہا لیکن اس باغ میں سے انگور کا ایک دانہ بھی نہ کھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ جواب سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اتنے عرصے تک باغ میں رہے اور پھر اتنی ایمانداری سے رہے کہ وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھائے؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ اس باغ والے کو معلوم نہ تھا کہ یہی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اپنے کام میں لگ گیا اور باغ کا مالک وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ آج پھر باغ کا مالک بہت سارے لوگوں کے ساتھ باغ کی طرف آ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے اس واقعے کی خبر اس نے لوگوں کو دے دی ہوگی، اس لیے لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ میں چھپ کر باغ سے نکل گیا۔ وہ لوگ باغ میں داخل ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ مجھے باغ میں تلاش کرتے رہے لیکن میں انہیں نہ ملا۔ میں وہاں ہوتا تو انہیں ملتا، میں تو وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک مجھے ڈھونڈتے رہے، بالآخر تھک ہار کر واپس چلے گئے اور میں نے کسی سے بھی ملاقات نہ کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو،
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تقویٰ ہو تو ایسا کہ اتنا عرصہ باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے کوئی چیز نہ کھائی، حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اگر وہاں سے انگور کھاتے تو مالک کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال درجہ احتیاط تھی۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی تقویٰ و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔